کی صحابیت متواتر ہے. صحابیت کیا ہے؟ جنتی ہونا متواتر. تو متواتر کے مقابلے متواتر لو، متواتر کے مقابل متواتر لو. جی پہلا اعتراض، حضرت عثمان جنگ احد سے فرار ہو گئے، جنگ احد سے فرار ہو گئے، نرا بکواس. حضرت عثمان کا جنگ احد سے فرار ہونا کسی تواتر سے ثابت کرو، اور جب تواتر سے نہیں تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ تمہاری بک بک ہے، لعنت اللہ علی شرکم. یہ کچی کچی روایتوں سے فرار ثابت نہیں ہوتا، اور یہ ایک لمبی بات بن جائے گی، میں نے تھوڑا آگے چلنا ہے. یہ فرار والی کوئی روایت نہیں. اگر کسی میں جرأت ہو اس روایت کی قطعیت ثابت کرے، اور جب اس روایت کی قطعیت ثابت نہیں تو درایت مردود ہے. خبر واحد بھی صحیح نہیں بنتی، درایت اس کی یہ ہے. اگر حضرت عثمان جنگ بدر سے احد سے فرار ہوتے تو کم از کم نبی پاک تو حضرت عثمان سے پوچھتے نا، کہ نہ پوچھتے. اتنے قریبی تھے حضرت عثمان، اور دنیا کا کوئی مورخ بتایا کہ نبی پاک نے کبھی زندگی میں حضرت عثمان کو کہا کہ تو فرار ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ نہیں. پھر حضرت عثمان، دوسری چیز، حضرت عثمان کے جو مقابل سبائی ٹولہ آیا تھا، جو 40 دن تک محاصرہ کر کے کھڑا رہا، دنیا کا کوئی آدمی ثابت کرے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو یہ تانا دیا ہو. اگر حضرت عثمان کا فرار ہوتا تو دشمن معاف کرتے؟ بولو. وہ تو کہتے تو وہی نہیں ہے جو جنگ احد سے فرار ہوا، تو وہی نہیں. لیکن دنیا کی کتب چھان مارو، 40 دن تک محاصرہ کرتے رہے، کسی ایک سبائی یہودی میں جرأت نہیں ہوئی جس نے حضرت عثمان پر یہ تان کیا ہو کہ تم جنگ احد سے فرار ہو گئے تھے. معلوم ہوتا ہے یہ جنگ احد سے فرار ہونے والی یہ کہانی اور یہ جبل پن یہ کسی یہودی نسل راوی کی ایجاد ہے. حضرت عثمان اس سے بالکل پاک اور بری ہے. بخاری میں ایک روایت ہے جو کوفہ کے کچھ آدمی پوچھ رہے تھے. کوفہ، میں نے کہا کوفہ والے پوچھ رہے تھے تو ہم سمجھ گئے کیوں پوچھ رہے تھے. یہ ساری سٹوری بنائی کوفہ والوں نے، یہ کوفہ کی سٹیل مل سے، اور وہاں جو ان کا تھا دار الاکاذیب، اسی کا تحفہ. تو حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے جہاں یہ واقعہ یہی بات لکھ کے فرمایا، کس دلیل سے ثابت ہے حضرت عثمان فرار ہوئے تھے. اور یہ بھی بتا دوں صحابہ بھی فرار نہیں ہوئے تھے. ہاں، اچانک حملے اور نبی پاک کی شہادت کی فوری خبر، اس سے صحابہ کے قدم اکھڑے تھے اور صفیں ٹوٹی تھی اور بھگدڑ مچی تھی. لیکن بھگدڑ احد کے اندر مچی تھی. کوئی میدان چھوڑ کے کہیں بھاگ جائے اور صحابی ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ ایک ہی آواز پہ پھر سارے صحابہ جمع ہو گئے، اور اسی طرح پھر لڑائی ہوئی، اور پھر وہ سارا لشکر کفار کا بھاگ گیا. تو اور وہ جو بھگدڑ مچی اس پہ بھی اللہ نے 2 مقام پہ فرما دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا میں نے معاف کر دیا. دوسرا اعتراض دی، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے صحابی تھے. آج کل یہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، صحابہ نے شہید کیا. تو یاد رکھو، خالصتاً جھوٹ بکواس جن روایتوں میں محمد بن ابی بکر کے بارے میں داڑھی سے پکڑا اور عمر بن حمد کے متعلق ہے، سب جھوٹ کا پلندہ اور سبائی یہودیوں کی ایجاد. اس لیے جہاں امام ابن الحمام نے اور کمال الدین ابن شریف نے تحریر الاصول جلد 2 صفحہ 26 میں لکھا کہ حضرت عثمان کی شہادت میں کوئی ایک صحابی بھی شریک نہیں اور نہ کوئی راضی تھا،
یہ خالص سبائی یہودی تھے، وہاں کوئی صحابی نہیں تھا، اور نہ صحابی حضرت عثمان کی اس شہادت یا اس قتل کے اندر کسی طرح بھی کوئی شریک نہیں تھا۔ یہ تحریر الاصول، اس میں اسی طرح قاضی ابو بکر ابن العربی العواصم من القواسم صفحہ 136 پر اسی پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان کی شہادت میں صحابہ کا ہاتھ تھا جیسے محمد بن ابی بکر وغیرہ وغیرہ، تو قاضی ابو بکر ابن العربی فرماتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ اور بکواس ہے، حضرت عثمان کی شہادت میں کوئی ایک صحابی کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ ابن عربی سوفر نہیں ہے، یہ قاضی ابن العربی مالکی محدث اور مفسر ہے۔ اسی طریقے سے عبد الشکور ابن شکور سالمی جو عقائد کا امام ہے اور التمہید اس کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَحَدٌ، حضرت عثمان کی شہادت میں اور ان ظالم جو آئے تھے حضرت کو شہید کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کوئی ایک صحابی بھی کسی طرح بھی شریک نہیں تھا۔ یہ سب جیلبی سبائی یہودی اور ساتھ بول دیا کرو مودودی پراپاگنڈا ہے، یہی مجرم ہے۔ تیسرا سوال ہے جی، حضرت عثمان نے اقربا پروری کی، قریبیوں کو عہدے دیے، قریبی نااہل تھے، یہی شہادت کا سبب بنا، اور اقربا پروری کی، رشتہ داروں کو نوازا۔ اس کو مودودیوں نے بھی، جیلوی نے بھی، اور اصل روافض نے اور ابن سبا کی اولاد نے اس چیز کو بطور تان کے پیش کیا، اور بہت سکولی پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے متاثر ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریبیوں کو عہدے دیے، اقربا پروری فلانا، اور یہ وہ مودودی کلم ہے۔ توجہ سے سنو، پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وثوق کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ،